السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 and 66۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار، فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو، خلفہا پیچھے بعد ہوں گے ان کے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی بہت زیادہ نافرمانیاں کیں، جن میں سے ایک نافرمانی کا ان آیات میں بھی ذکر ہے۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا۔ وہ نہ مانے اور تعویلیں کرنے لگے، یعنی بہانے بنانے لگے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا بہانے بازی کے لیے، کہ انہوں نے جمعے کو ہی جال بچھا دیا اور اتوار کو وہ نکال لیتے تھے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ انہوں نے ندی سے نالیاں کھود لی تھیں اور کہتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو شکار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے۔ یعنی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ فرائیڈے کو ہی جا کے جال بچھا کر آ جاتے تھے تاکہ اتوار کو جا کر نکال لیں، اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کیا شکار ہفتے کو، حالانکہ ہفتے کے دن بھی جو مچھلیاں آتی تھیں وہ جال میں پھنس جایا کرتی تھیں اور وہ اتوار کو ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے یہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو سزا دینے کے لیے کہ ان لوگوں کو بندر بنا دیا، اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے۔ لیکن اب جو بندر ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ وہ ایک قوم کے اوپر عذاب کی صورت میں ایک امتحان کے طور پر یہ چیز نازل کی گئی تھی، اور پھر وہ سارے کے سارے مر کے ختم ہو گئے تھے۔ انسان نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تھی، تعویل کی، یعنی حکم کی اصل شکل بدل ڈالی۔ بندر اس لیے بنایا کہ انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے شرف سے گر گیا۔ اللہ کی نظر میں دین میں جدت پسندی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ایز اٹ از ہمیں لینا ہے، ان کے اندر آلٹریشنز اور کمی بیشیاں نہیں کرنی۔ جیسے آج کل لوگ سائنس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ جدید ہے، لیٹسٹ ہے۔ نہیں، لیٹسٹ اور تا قیامت تک جدید رہنے والا تو قرآن ہے، جس کی جدت کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ دین میں جدت پسند جو تفسیر کو بدل ڈالتے ہیں، اس سے بہت زیادہ منع فرمایا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن کو، کہ یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہم متقی ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ جو متقی ہوں گے ان کو قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور جو اللہ نہ کرے نہیں ہوں گے متقی مسلمانوں میں سے، تو وہ اس میں سے کجی کی باتیں ڈھونڈیں گے، وہ اس میں سے ایسی باتیں ڈھونڈیں گے کہ ان کو عمل نہ کرنا پڑے۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پر خاص مدد فرمائے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔